ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے درمیان میں حضرت مولانا سید رسول اللہ صاحب مظاہری، جو پیغام دے کر گئے کہ متحد ہو کے بڑھو، جوش جنون لے کے چلو، متحد ہو کے بڑھو، جوش جنون لے کے چلو، راہ دشوار ہے اے ہم سفرو یاد رکھو۔ اب آئیے، اب ایسی عظیم ترین جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی، ناظم عمومی جمعیت العلماء علاقہ بٹھر کو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمیں کچھ پیغام دیں اس انداز سے کہ بے ہوش پڑا ہے ہوش میں آ، اے مرد مسلمان جوش میں آ، چاہتا ہے اگر تو امن و امان اسلام کی پھر آغوش میں آ، کل تک تو ایک زمانے میں ہاں بول تیرا ہی والا تھا، اسلام تیرا تھا رکھوالا، اسلام کا تو رکھوالا تھا۔ ہمارے درمیان میں حضرت مولانا مفتی روشن صاحب قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت العلماء مہاراشٹر کے صدر ہمارے قاری حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح شہر بالاپور کے ہمارے معزز مفتی حنیف صاحب اور ہمارے اکولہ ضلع کے صدر مولانا سید وسیع اللہ صاحب، اسی طرح ہمارے مولانا برکت اللہ صاحب، اور اسٹیج پر دیگر تشریف فرما علماء اکرام اور دیگر حاضرین گرامی۔ آج جو ہے بڑی دیر سے ہمارے مقررین کے خطابات مختلف موضوع پر سن رہے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے۔ اصلاح معاشرہ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے جمعیت العلماء نے اس کے لیے اپنا دائرہ تیار کر کے اس معاملے کے لیے معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دی۔ میرے بھائیو دوستو، بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ جو ہے دوسروں کا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کی ابتدا ہمارے ذات سے ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہماری ذات سے ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمارے بال بچوں کی طرف سے ہونا چاہیے، پھر ہمارے خاندان، اور پھر ہمارا محلہ، اور پھر ہمارا شہر، اور پھر ہمارا صوبہ۔ ایسی اس کی ترتیب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جہاں اصلاح معاشرہ کا معاملہ ہے تو ذہن یہ رہتا ہے کہ سب کی اصلاح ہو جائے اور اپنی کوئی فکر نہیں۔ دوسروں کے بدن پر کے مچھر مکھی نظر آئیں گی، ہم کو ہمارے بدن کے اوپر الزام لوٹ رہے ہیں، وہ نظر نہیں آئیں گی۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہر آدمی یہ طے کر لے کہ اصلاح معاشرہ کی ابتدا مجھے اپنے نفس سے کرنی ہے، اپنے ذات سے کرنی ہے، تو میرے دوستو آنن فانن انقلاب آ جائے، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے اور لوگ ہماری ابتدا کرنے کو تیار ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اصلاح معاشرہ میں سے ایک جو مسئلہ ہے وہ ہمارا نکاح کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نکاح وہ اسلام سے کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ آج امت کے لیے یہ نکاح اتنی مشکل چیز بن گئی ہے کہ گھر میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو جس کے گھر بچی پیدا ہو رہی ہے اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، اس کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، اور وہ بچی کے پیدا ہونے پر
ایک رواج پڑا ہوا ہے تو وہ رواج کے مطابق جلیبی بانٹتا ہے، اور بچی کے پیدائش کے اوپر امام صاحب بھی مبارکباد دینے کو تیار نہیں ہے، مفتی صاحب بھی مبارکباد دینے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ لڑکی بہت برکت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لڑکی کی پرورش کی، اس کو دین سکھایا اور لڑکوں کو لڑکی پر ترجیح نہیں دی بلکہ لڑکی کو لڑکوں پر ترجیح دی اور اس کا اچھے جگہ نکاح کرا دیا، تو اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں کہ میں اور وہ دونوں جنت میں اتنے قریب ہو گئے جیسے یہ دو انگلیاں۔ کسی مومن سے کہا جائے کہ تیری تمنا سب سے بڑی کیا ہے، اور وہ سوچے، صحابہ سوچے، بڑے بڑے عقل مندوں سے مشورہ کرے کہ بھائی میری سب سے بڑی تمنا کیا ہو سکتی ہے، بڑے بڑے اللہ والوں سے مشورہ کرے، بڑے بڑے علماء سے مشورہ کرے، بڑے بڑے مفتیوں سے مشورہ کرے، اس سے بڑی تمنا کسی مومن کی نہیں ہو سکتی کہ اس کو جنت کے اندر اللہ کے رسول کا پڑوس مل جائے۔ وہ کائے پر ہے؟ بچی کے پرورش پر ہے۔ لیکن نکاح ہمارے اسلام سے ہٹ گئے، حضور کے طریقے سے ہٹ گئے۔ یہ بچی اتنی برکت کی چیز تھی، وہ بچی کا پیدا ہونا ہمارے لیے ہم نحوست سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور ایک گھر کی طرف ٹکٹکی لگاتے دیکھ رہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بہت دیر سے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ بھائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس گھر پر آسمان سے جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اور گھروں پر نہیں ہو رہی ہے، اسی گھر پر ہو رہی ہے۔ تو جا کے پوچھو کہ وہ گھر والے کیا عمل کر رہے ہیں۔ کوئی صحابہ گئے گھر والے ان کے پاس میں پوچھا کہ بھائی کیا عمل کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر پر آسمان سے رحمت نازل ہو رہی۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم تو کچھ عمل نہیں کر رہے، البتہ ابھی ابھی ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ وہ انہوں نے آ کر خبر دی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو آسمان سے رحمت نازل ہو رہی وہ بچی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہو رہی۔ میرے بھائیوں دوست، نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے یہ زنا آسان ہو گیا ہے۔ سب سے آسان حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نکاح تھا، اور ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ مشکل نکاح ہو گیا ہے۔ حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ مشکل زنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور ہے، 23 سالہ تیز ہے۔ اس 23 سالہ تیز کے اندر، اس 23 سالہ دور کے اندر مسلمانوں کے معاشرے کے اندر صرف زنا کا ایک کیس ملتا ہے۔ دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، 23 سال کے عرصے میں مسلمانوں کے معاشرے میں صرف زنا کا ایک کیس، کیونکہ نکاح آسان تھا، زنا مشکل تھا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ میں ایمانداری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی دیانتداری کے ساتھ میں کہتا ہوں اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اکولا زنا، اس کے صرف ایک رات کا جائزہ لیا جائے تو زنا کے 2300 کیس مل جائے گی۔ میرے بھائی دوستو، اس سے ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ نکاح مشکل کر دی ہم نے۔ جو بھی آتا ہے منہ پھاڑ کے آتا ہے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، غریب کے لیے مشکل ہو گیا۔ علماء نے صاف لکھا ہے کہ جو آدمی منہ سے جہیز مانگے، منہ سے مطالبہ کرے تو وہ شریعت کے نظر میں چور ہے، ڈاکو ہے۔ یہ منہ سے جہیز مانگنے والے خوب کان کھول کے سن لو میرے بزرگوں، یہ جہیز مانگنے کی وجہ سے اور نکاحوں کو مشکل کرنے کی وجہ سے امت کی ہزاروں اور لاکھوں بچیاں گھروں کے اندر نوجوانی کے عالم میں سرخیاں دے رہی ہیں، اور کچھ ہماری وہ بچیاں جو جب نکاح کا سامان ان کے ماں باپ کے پاس میں نہیں ہے تو وہ برے کام پر لگ چکی ہے۔ ایک بچی نے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو خط لکھا کہ میرے والد ٹیچر ہیں، ان کی اتنی تنخواہ ہے اور ہم 4 بہنیں ہیں، وہ تنخواہ جو ہے ہمارے کھانے پینے میں اور ہماری والدہ بیمار رہتی ہے، اس کی بیماری میں پوری ہو جاتی ہے، اور ہم 4 بہنیں شادی کے لائق ہو گئی ہے، اور جو بھی رشتہ آتا ہے تو بس منہ پھاڑ کے آتا ہے کہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور ہمارے ماں باپ کی زندگی ہماری وجہ سے ادھیرن ہو گئی۔
اور میں نے جو ہے آج رات میں اپنے والد کو تہجد کے وقت دیکھا کہ وہ جو ہے تو ہچکیاں مار کے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ میری ننھی صورت والی بچیاں دیندار بچیاں چاروں سے چاروں شادی کے لائق ہو گئی ہے اور جو بھی رشتہ آ رہا ہے تو وہ منہ پھاڑ کر آ رہا ہے مانگتا ہے اللہ میں کہاں سے دوں اللہ ہم کو تو دنیا سے اٹھا لے. بچی آخر کے خط میں یہ لکھتی ہے کہ مولانا صاحب میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب بھی ہمارے لیے خودکشی کرنا جائز نہیں ہے کہ ہمارا باپ ایسی دعا مانگ رہے ہیں. میرے بھائیو دوستو اگر ہمارا نوجوان یہ طے کر لے کہ مجھے سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے تو یہ لاکھوں بچیوں کی دعا ملے گی. یہ لاکھوں بچیاں جو گھروں کے اندر چٹیاں دے رہی ہیں نوجوانی کے عالم میں ان کی دعائیں ملیں گی معاشرے کی اصلاح ہوں گی. تو میں آج اس جمعیت کے اس اسٹیج سے وہ ہمارے نوجوان جو غیرت مند ہیں میں ان کے غیرت سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ وہ وعدہ کرے کہ ہم شادی جو ہے بغیر جہیز کے کریں گے. میں ایسے نوجوانوں کو جن کی غیرت زندہ ہے کھڑے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہے کہ ہم نکاح کریں گے اور جہیز کے اندر سکری کا چھڑا بھی نہ لیں گے. تو ان پر نوجوان ذرا کھڑے ہو جاؤ. الحمدللہ الحمدللہ. میرے دوستوں ہم صرف تقریریں کرتے رہیں گے نعرے بناتے رہیں گے اور اپنی خرابیاں اور اپنی بربادیاں بیان کرتے رہیں گے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ بھی ایک چیز ہے لیکن جب تک کہ ہم عمل کے لیے نہیں اٹھیں گے انقلاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھڑے رہنے کو قبول فرمائے اور آپ نے جو نیت کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے آپ کی نسلوں کو قبول فرمائے اور یہ جو بچوں کی آپ دعائیں دیں گے آپ یقین جانو موت کے بعد آپ شکر ہوں گے اور دنیا کے اندر بھی شکر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز میرے بھائیوں دوستوں یہ ہے کہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. حالات سے بالکل متاثر